أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ اعراف کی 54 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ اعراف میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کے 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ اعراف یہ مکی صورت ہے. یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے. مشرکین مکہ ظلم و ستم ڈھا رہے تھے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ جینا دشوار ہو گیا تھا. مکے میں جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، یہاں تک کہ رہنا مشکل کر دیا گیا تھا. تو ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد حبشہ کو ہجرت کر گئی تھی. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے. اس صورت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ صورت جو شروع ہوتی ہے یہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوتا ہے. یعنی پہلا دنیا میں انسان آدم علیہ السلام، وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جو ہے آزمائش کے طور پہ جنت میں رکھتا ہے. وہاں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کرتا ہے، لیکن آدم کا دشمن شیطان ان کو بہلا پھسلا کر وہ پھل کھانے پر آمادہ کرتا ہے. اس طرح سے سفر شروع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں آدم، ہماری ماں حوا علیہ السلام اور شیطان کو بھیج دیتا ہے. یہ سفر یوں شروع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آگے اس صورت میں فرماتا ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے. جس طرح سے اس نے پہلے آدم کے لباس اتارا تھا، اسی طرح دنیا میں تمہار کو گمراہ کرے گا. پھر لباس، صاف ستھرا لباس، اپنی زینت کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو. تو مکے کے لوگ جو ہے خانہ کعبہ کا طواف ننگا ہو کر کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم جو یہ حرکت کرتے ہو اور اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے؟ کیا تم شیطان کے بہکائے میں آ گئے ہو؟ اس طرح سے یہ سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر 6 رکوع آتے آتے اللہ تعالیٰ قیامت میں لے کر جاتا ہے. جو لوگ نافرمان ہیں ان کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. گروہ دو گروہ نافرمانوں کو جہنم میں ڈھونس دیا جاتا ہے. اس طرح سے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا بات چیت اس صورت میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ وہ گفتگو کس طرح سے کرتے ہیں.
تو یعنی چھٹے رکوع آتے آتے انسان کا سفر شروع ہو گیا اور اختتام کو پہنچ گیا. نیک لوگ جنت میں گئے اور بد لوگ جہنم میں چلے گئے. اب اس کے 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ یہ آسمان اور زمین کا ذکر کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا. اب یہ 6 دن قرآن مجید کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں سورہ حج کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ ہمارا آج کا دن جو ہے یہ دن اس کو 1000 سال کے برابر کہا ہے. اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دن 1000 سال کا تھا یا آج کا دن ہے. یہ جو آیت ہے متشابہات میں سے ہے. تو ہم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ 6 دن میں آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اس پر ایمان لانا چاہیے. اس کے پیچھے یعنی کیسے دن ہوں گے کیا ہوں گے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر عرش پر ٹھہر گیا اللہ تعالیٰ جو ہے. پھر عرش یہ بھی متشابہات میں سے ہے یہ آیت بھی. پھر اللہ تعالیٰ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. یعنی عرش پر اللہ تعالیٰ ٹھہر گیا وہاں پر بیٹھ گیا جو رات کو دن پر ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے. یعنی رات کو اللہ تعالیٰ ڈھانک دیتا ہے دن سے اور پھر دن جو ہے رات کے پیچھے دوڑی چلے آتی ہے. اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے ان میں جان ہے اور یہ سانس لیتے ہیں دوڑتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں خبردار رہو. اللہ تعالیٰ نے سورج چاند تارے ستارے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. خبردار رہو اسی نے پیدا کیا اور اسی کا ہے یہ سب کچھ. یعنی یہ دنیا میں جو چاند تارے سورج ستارے یہ سب جو نظر آتے ہیں یہ سب اللہ نے پیدا کیا اور اسی کا ہے یہ سب کچھ. بڑا بابرکت ہے اللہ سارے جہانوں کا مالک و پروردگار. اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ رب العالمین ہے وہ. یہ ہماری یہ جہان ہے نہ جانے اس جیسے کتنے جہان ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. اپنے رب کو پکارو اللہ کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے اللہ تعالیٰ کو جو ہے عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارو. یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز پسند نہیں کرتا. زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. زمین میں جو ہے فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو سفر شروع ہو گیا تھا آدم سے اب یہ سفر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ختم ہونے والا ہے. تو دنیا میں اصلاح ہو چکی ہے. اس سے پہلے بڑے بڑے جو قومیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کیا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں فساد کو ختم کیا اصلاح ہو چکی ہے. تو اب تم اس میں فساد برپا نہ کرو. یہ جو آیتیں ہیں اس زمانے میں نازل ہو رہی ہے
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے پورے 12 سال گزر چکے تھے، اور مکے میں جو مسلمان ہو رہے تھے ان پر ظلم ڈھایا جا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو کہ اصلاح ہونے کے بعد تم زمین میں فساد برپا نہ کرو. اس وقت کے ہو یا آج بھی لیجیے آپ، دنیا میں اصلاح ہو چکی ہے، فساد برپا نہ کرو اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے سے قریب ہے، اور اللہ ہی کو پکارو. دنیا میں فساد کی جڑ جو ہے، اس دنیا میں جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. زمین، سورج، آسمان، تارے، یہ سب چیزیں اللہ کی دی ہوئی ہے، اور انسان کو بھی یہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ کو چھوڑ کر تم جو دوسروں کو پوچھتے ہو، دوسرے کے قانون کی پیروی کرتے ہو، خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہو، شیطان کے بہکاوے میں آتے ہو، تو یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں جس کی بھی تم پیروی کرو گے تو یہ فساد کی جڑ ہے. جبکہ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین میں فساد برپا نہ کرو. یعنی جب بھی انسان نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کی تو فساد برپا ہو گیا. آج بھی لیجیے آپ، خاص کر کے فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کو لیجیے. وہ لوگ جو ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں. وہ یہودی، وہ اسرائیلی، وہ خود کو انسان کہتے ہیں اور دوسروں کو انسان ہی نہیں سمجھتے. یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. اگر تم اللہ کی فرما برداری اختیار کرو گے تو دوسرے انسانوں کی بھی قدر کرو گے. تو فساد کی جڑ جو ہے اللہ کی نافرمانی ہے. اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرے گا تو کبھی بھی دنیا میں فساد برپا نہیں ہوگا. فساد کی جو جڑ ہے وہ اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول، اس کے نبی کی نافرمانی، قرآن مجید کی تعلیمات سے انکار، یہ فساد کی جڑ ہے. اور خدا ہی کو پکارو خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ. یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں سے قریب ہے. یقیناً جو ہے اللہ کی جو رحمت جو ہے نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو خوشخبری لے کر آگے آگے بھیجتا ہے. یعنی جو زمین بنجر پڑی ہوئی رہتی ہے، جو ہوا آتی ہے ٹھنڈی ہوا، تو بارش کی امید ہوتی ہے، خوشخبری رہتی ہے اس میں. پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اڑا لاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے. جو مردہ پڑی ہوئی زمین رہتی ہے، وہ بادل آتے ہیں تو وہاں بارش برس جاتی ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے، اور وہاں مین برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے. وہ مردہ پڑی ہوئی زمین پر جب بارش گرتی ہے تو اس میں سے پھل نکلتے ہیں. کسان جو بیج بوتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے تو اس میں سے پودے نکلتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نظام کو بنایا ہے انسانوں کے لیے. دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالات موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس سے سبق لو. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے مردوں کو حالات موت سے نکالتا ہے. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک اللہ تعالیٰ نے کتنے قوموں کو بھیجا.
ان قوموں میں جب بھی بگاڑ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے یہاں پر مثال بیان کیا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے، بارش برساتا ہے، تو اسی طرح نبیوں کو بھیجتا ہے، اور جو خرابی آتی ہے ان میں مردہ پڑی ہوئی حالات میں سے جو موت سے نکالتا ہے تو ان میں جان ڈال دیتا ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کی رسول کی بات کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اچھی شاید کہ تم اس سے سبق لو، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے تو اس میں سے پھل نکلتے ہیں، اور جو زمین خراب ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے، اس میں جو ہے تو کانٹے دار درخت نکلتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبی بھیجتا ہے، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نبی کی رسول کی بات مانتے ہیں، اور جو بدکار ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم نشانیاں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بھیجتا ہے بار بار۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی بگاڑ آیا اپنے رسول، اپنے نبی بھیجے، اور نیک لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور بد لوگوں نے انکار کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، جس طرح سے بادلوں کو بھیجتا ہے، زمین جو مردہ پڑی ہوئی رہتی ہے، بنجر ہوتی ہے، بارش گرتی ہے تو وہاں پھل آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، جو نیک صفات انسان ہوتے ہیں ان کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو بدکار لوگ ہوتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تھا 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نبیوں کا ذکر، رسولوں کا ذکر کرتا ہے، بہت سے نبیوں کا ذکر کرتا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اس کے آگے کے رکوع میں واقعات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے تو دنیا میں نبیوں بھیجے، رسول بھیجے، جن لوگوں نے ان پر ایمان لائے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے انکار کیا ان کی دنیا بھی غرق ہو گئی اور آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ تھا اس رکوع کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔